جن کے بعد کچھ باقی بچا نہیں، کیا کہا جائے، لیکن اتنا ضرور ہے، تاریخ کی کتابیں پڑھنے سے اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ یہ طالبان ظالمان ان لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، جنہوں نے کہا تھا اگر پاکستان بن گیا تو ہم اپنی داڑھیاں کتے کے پیشاب سے بنوا ڈالیں گے۔ یہ انہی لوگوں کے وارث ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پے بھی بن جائے، تو بڑے ناجائز لفظ انہوں نے کہے تھے۔ یہ ان کی ناجائز اولاد ہے جو آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کو تبرہ بکتے ہیں، جو آج بھی پاکستان کے اندر رہ کر، پاکستان کی دھرتی پر چل کر، پاکستان میں بیٹھ کر، پاکستان کا رزق کھا کر، پاکستان میں سانس لے کر، پاکستان میں جنم لے کر پاکستان کے ہی خلاف ہے۔ پاکستان ہمارے اجساد پر ہے، پاکستان ہماری ارواح میں ہے، پاکستان ہمارے خون میں دوڑ رہا ہے، اور اس وقت تک ہم پاکستان کے حفاظت کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں گے جب تک پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا۔ دوسری بات، ملک خورشید اعوان صاحب کے حوالے سے، ملک خورشید اعوان صاحب، ان سے میرا 2004 میں تعارف ہوا تھا۔ طالب صدیقی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، شاید مجھ سے پہلے کسی نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے کبھی بھی PIA کے علاوہ کسی ایئر لائن پر سفر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ حکومت پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی کی بھی ہو، وہ اس لیے سفر نہیں کرتے تھے دوسری لائنوں پر کہ میرا پیسہ جو اس کی جو بچت آئے وہ میری قوم پر صرف ہو، ہمارے وطن کے ادارے پر صرف ہو۔ دوسری بات، وہ پاکستان مسلم سینٹر نون کے جنرل سیکرٹری تھے، انہیں ہر جگہ پر پروٹوکول دیا جاتا تھا۔ جب ایمبیسی میں جاتے تھے کسی کام کے حوالے سے، وہ اپنے ذاتی تعلقات کو سامنے لا کر اپنا کام نہیں کرواتے تھے، بلکہ لائن کے آخر میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کرتے تھے۔ بڑے فخر کے ساتھ وہ یہ خود بیان کیا کرتے تھے، اور جب وہ آخری دن پہلے دن ہاسپٹل میں گئے تو ان سے میری ملاقات ہوئی۔ سکھ مسجد میں وہ سامان خرید رہے تھے، ملاقات ہوئی۔ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنا جلدی وہ ہمیں چھوڑ جائیں گے، لیکن ان کی یاد ہمیشہ ہمارے دماغوں میں رہے گی، ہمیشہ ہمارے دلوں پر رہے گی، اور ہمیشہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ رہے گا۔ اور جنہوں نے ہمارے پھول وطن کی نازک کلیوں کو مسئلہ ہے، وہ لوگ کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے۔ ماؤں کی بددعاؤں سے، بہنوں کی بددعاؤں سے، باپوں کی بددعاؤں سے ان کی عبرت ناک موت ہوگی، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔